یہ پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. خداوند کریم سے دعا گو ہیں کہ آپ کا سایہ اور آپ جیسے علماء کا سایہ ہمارے سروں پر ہمیشہ قائم و دائم رکھے. آج کل یہ شادی کا مسئلہ بڑا زیادہ لوگوں کی زبانوں پر ہے. سب سے پہلا میرا سوال یہ تھا کہ شادی کا فلسفہ کیا ہے؟ یعنی یہ آیا یہ فرض ہے یا کس طرح سے اور کیوں کریں شادی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, قاری صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, اور ہمارے منقبت خان حسین عابدی صاحب کا بھی, اور اسی طریقے سے مصباح اکیڈمی کے تمام دوستوں کا کہ وہ مسلسل اس طرح کے ایجوکیشن اور تعلیمی پروگرام جو ہے وہ منعقد کر رہے ہیں اور ان کو ریکارڈ کر رہے ہیں. اور بندہ حقیر عالم نہیں ہے بلکہ ایک چھوٹا سا طالب علم ہے. آپ نے اس قابل سمجھا, آپ کی محبتوں کا شکریہ. جو سوال آپ نے کیا ہے کہ شادی کا فلسفہ کیا ہے, نکاح کا فلسفہ کیا ہے, اور یہ جو اس وقت ہمارا معاشرہ ہے, اس معاشرے میں ایک نوجوان جتنا جلدی نکاح کر لے گا اتنا جلدی اس کا دین, اس کا ایمان اور یہ تمام چیزیں جو کسی وقت بھی گمراہی اور بگاڑ کی طرف جا سکتی ہیں یہ محفوظ ہو جائیں گی. اور اس کی گارنٹی آدھے سے زیادہ یا بعض روایات میں نصف ضمانت جو ہے وہ نکاح کے ذریعے دی گئی ہے. یعنی انسان کا دین محفوظ ہوتا ہے کس کے ذریعے سے؟ نکاح کے ذریعے, شادی کے ذریعے سے. اور باقی جو دین ہے, باقی جو ایمان ہے, اس کو خود کوشش کر کے محفوظ کرنا پڑے گا. شادی کا جو فلسفہ ہے, دیکھیں, انسان کو خداوند عالم نے خلق کیا ہے. میں نے ایک جگہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ انسان زمینی مخلوق نہیں ہے. انسان عالم ملکوت سے زمین پر اتارا گیا ہے. یہ ناظرین اس نقطے پر بطور خاص توجہ کریں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو خداوند عالم نے اس زمین پر خلق نہیں کیا, کسی اور جگہ پر خلق کیا, ایک جنت میں رکھا, ایک عارضی جنت میں, وہاں سے حضرت آدم کو زمین پر بھیج دیا گیا. اب اس انسان کی ایک ذمہ داری ہے, یعنی حضرت آدم اور ہم کون ہیں؟ آدمی ذات ہیں, یعنی اولاد آدم ہیں. تو ہماری ذمہ داری ہے کہ جہاں سے آئے ہیں وہیں ہمیں پلٹ کے جانا چاہیے. جس طریقے سے اگر ایک بچہ گھر سے نکلے اور گم ہو جائے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے گھر کی تلاش میں واپس جانے کی کوشش کرتا ہے, یہاں تک کہ کسی بھی طریقے سے اپنے گھر کو ڈھونڈ کے نکال کے اپنے گھر پہنچ جاتا ہے, کہیں بھٹک گیا تھا. تو ہم اس دنیا میں آئے ہیں, اس دنیا میں کسی مقصد اور ہدف کے تحت ہمیں بھیجا گیا ہے, لیکن اس میں بھٹکنا نہیں ہے, بلکہ یہاں سے ہمیں سب کچھ آمادہ کر کے, تیار کر کے دوبارہ اس گھر کے لیے جانا ہے جس گھر سے ہمیں خداوند عالم نے بھیجا تھا. اسی کو راہ کمال کہتے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے, یعنی انسان واپس جہاں سے آیا ہے پلٹ کے اپنے رب کی طرف چلا جائے, ہاں, اسی کو کمال تک پہنچنا کہتے ہیں. اس کمال تک پہنچنے کے لیے بہت سارے راستے ہیں. ایک راستہ عبادت کا راستہ ہے, یعنی وہی نماز و روزہ اور واجبات ہو, ذکر الہی اور ذکر اہل بیت, یہ ایک راستہ ہے کمال تک پہنچنے کا. لیکن فقط وہ ایک راستہ کافی نہیں ہے, وہ بہت ضروری ہے لیکن وہ ایک راستہ کافی نہیں ہے. ایک اور راستہ جو خداوند عالم نے خود قرآن کریم نے, پچھلے پروگرام میں ہم نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا, میں ان کو تکرار نہیں کروں گا. ایک اور راستہ جس کے ذریعے ہم کمال تک پہنچ سکتے ہیں اور اپنے رب تک پہنچ سکتے ہیں, اور وہ راستہ ہے نکاح کا راستہ.
آپ ہو سکتا ہے سوال کریں کہ نکاح کے ذریعے انسان کیسے خدا تک پہنچ سکتا ہے؟ جی بالکل. اس میں تو بظاہر ایک مادی شے ہے. جی نکاح کے اگر اہداف اور مقاصد کو اگر ہم دیکھیں تو ان مقاصد کو اگر ہم مد نظر رکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ نکاح انسان کو خدا تک پہنچا سکتا ہے. دلیل کیا ہے؟ دیکھیں، ہر انسان اس دنیا میں سکون اور آرام چاہتا ہے، بالکل. اطمینان چاہتا ہے. جی ٹھیک ہے، یہ اطمینان اور یہ سکون نکاح کے ذریعے ہے. یہ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ خدا تک پہنچنے کے لیے ایک راستہ ہے اور اس راستے میں رکاوٹیں ہیں. جی کون سی رکاوٹیں ہیں؟ ایک عام راستے پہ پتھر ہوگا، کانٹے ہوں گے، بالکل. لیکن خدا تک پہنچنے کے لیے جو راستہ ہے اس میں کانٹے نہیں ہیں، اس میں پتھر نہیں ہے، اس میں گناہ ہے، بالکل. اس میں معصیت ہے، اس میں شیاطین بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں مختلف افراد ہیں جو انسان کو گمراہ کرنے کے لیے ہمیشہ تیار اور آمادہ ہے. بالخصوص ان گناہوں میں سے ایک گناہ جس کا تعلق جنسی مسائل سے ہے، جی اس کے ذریعے ایک نوجوان جلدی گمراہ ہو جاتا ہے، چونکہ اس میں اٹریکشن بھی ہے، اس میں لذت بھی ہے، لہذا وہ جلدی اس طرف راغب اور مائل ہو جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے. نکاح کے ذریعے سے وہ رکاوٹ، جنسی گناہوں کی رکاوٹ نکاح کے ذریعے دور ہو جاتی ہے اور انسان اس طریقے سے خدا تک پہنچنے اور کمال تک پہنچنے کا راستہ اس کے لیے صاف ہو جاتا ہے. تو یہ ایک بنیادی ہدف ہے. باقی اور بھی اہداف ہیں، تو لہٰذا ہم آہستہ آہستہ گفتگو کو آگے بڑھائیں. بالکل درست ہے. جگہ پچھلے پروگرام میں فرمایا تھا کہ شادی کی اہمیت اور ضرورت اسلامی نقطہ نگاہ سے کہ کیا ہے. اچھا، ہمارا دوسرا سوال یہ ہے کہ جگہ شادی کس طرح سے آرام و سکون کا باعث بنتا ہے؟ دیکھیں، شادی انسان کے لیے آرام اور اطمینان قلب اور سکون کا باعث ہے. کیسے؟ پہلی بات تو یہ ہمیں سمجھنی چاہیے، دنیا کا ہر انسان سکون کی تلاش میں ہے، آرام چاہتا ہے، سکون چاہتا ہے. جی ایسی دنیا اور ایسی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے اور ایسی دنیا میں رہنا چاہتا ہے جہاں اسے کوئی پریشانی نہ ہو، ٹینشن نہ ہو، کوئی مشکل نہ ہو. تو ہر انسان سکون اور آرام اور اطمینان کی تلاش میں ہے. بالکل. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اکیلا، تنہا، مرد ہونے کے ناطے اور عورت ہونے کے ناطے، جی ٹھیک ہے، اس کو بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے. مرد کو کچھ چیزوں کی ضرورت ہے، عورت کو بھی کچھ چیزوں کی ضرورت ہے. اگر وہ چیز اسے میسر نہ آئے تو اس کا آرام اور سکون جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ اس سے سلب ہو جاتا ہے، چھن جاتا ہے. سکون اور اطمینان، چاہے وہ نفسیاتی ہو، چاہے جسمانی ہو، چاہے عاطفی اور احساسات اور جذبات کے حوالے سے ہو، عورت کو سکون مرد کے ذریعے مل سکتا ہے، کسی اور طریقے سے نہیں مل سکتا. لہذا اگر ایک مرد اور عورت حلال اور شرعی طریقے سے، قانونی طریقے سے، اسلام میں ہم کہتے ہیں نکاح ہے، جی لیکن ہر قوم میں، ہر دین میں، ہر مذہب میں، ہر معاشرے میں، یعنی تمام اقوام عالم میں نکاح کسی نہ کسی شکل میں، قانونی شکل میں موجود ہے. چاہے وہ ہماری طرح نکاح نہ کریں، اپنی طرح نکاح کریں، تو وہ نکاح ہے. اگر کوئی مرد اور عورت اپنے قانون کے مطابق شرعی طریقے سے یا اپنے علاقے کے قانون، اپنے دین اور اپنے فرقے اور اپنے مذہب کے قانون کے تحت شادی کر لیں، تو ان دونوں کو وہ سکون اور اطمینان حاصل ہو جاتا ہے جس کی یہ تلاش میں. آغاز تیسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ نکاح یا شادی، جس طرح آپ نے فرمایا کہ ایک شخص، عورت یا مرد ہو، اسے مکمل کرتی ہے، کس طرح سے یہ مکمل کرتی ہے ایک شخص یا ایک عورت کو، ایک مرد کو یا عورت کو؟ شادی کس طریقے سے مرد کو مکمل کرتا ہے جی یا عورت کو شادی کس طریقے سے مکمل کرتی ہے؟ جی بالکل
دیکھیں ابھی کچھ گفتگو جو ہوئی ہے اس میں کچھ اشارے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے. مرد ہونے کے ناطے اور عورت ہونے کے ناطے مکمل انسان نہیں ہے. جی یعنی اس میں کوئی کمی بیشی ہے. مرد کے اندر ایک کمی ہے, جی بالکل. عورت کے اندر بھی کچھ کمی ہے, مختلف زاویوں سے, جسمانی فزیکلی اعتبار سے بھی. اگر ناظرین اس بات کو بہتر طریقے سے سمجھیں گے کہ مرد فزیکلی طور پر مضبوط اور طاقتور خلق کیا گیا ہے, جی جبکہ عورت جو ہے وہ فزیکلی طور پر کمزور اور ضعیف خلق کی گئی ہے, جی جس کو ہم کہتے ہیں صنف نازک. بالکل. ٹھیک ہے, یہ صنف نازک کی اصطلاح کہاں سے آئی؟ ظاہر ہے کہ عورت کی جو جسمانی ساخت ہے جی اسی کو مد نظر رکھ کے یہ ٹرمینالوجی اور یہ اصطلاح جو ہے وہ عورت کے لیے خلق ہوئی ہے, جی جبکہ مرد کو صنف نازک نہیں کہتے. بالکل. مرد ایک طاقتور انسان ہے. تو لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ مرد کے اندر احساسات اور جذبات عورت کی نسبت کمزور ہیں. محبت کا جذبہ جو ہے وہ مرد میں کم ہے, کم طرح بالکل. عورت کے اندر بہت زیادہ ہے. مثال ایک دے دوں, مثلا فرض کریں میاں بیوی سو رہے ہیں, ان کا بچہ بھی سو رہا ہے, کسی وجہ سے بچہ بیماری کی حالت میں رات کو شور کرتا ہے, چیختا ہے, روتا ہے. ایسا ہوتا نہیں؟ جی بالکل. کبھی کبھار دیکھا ہوگا. جی جی بالکل. ٹھیک ہے, ماں فوراً بچے کو گود میں اٹھا لیتی ہے اور جاگتی ہے پوری رات, صحن میں لے کے اس کو گھوم رہی ہے. بالکل. لیکن باپ جو ہے وہ خراٹے لے کے سو رہا ہے. بالکل صحیح بات ہے. ہاں. جی تو ہم اس مرد کو, اس باپ کو ظالم کہیں گے اور اس ماں کو ہم بہت زیادہ محبت کرنے والا کہیں گے؟ نہیں. نہیں بالکل. بے شک ماں اپنے احساسات کی وجہ سے مجبور ہے. جی اگر عورت کے اندر خداوند عالم یہ جذبہ محبت اپنی اولاد کے لیے نہ رکھتا تو وہ جاگ کر اپنے بچے کے لیے رات کو جاگتی نہیں, اس کا خیال نہ رکھتی. بالکل. وہ بھی ایک مرد کی طرح بے تفاوت, بے توجہ ہو کر سو جاتی. بالکل. لیکن مرد بھی ظالم نہیں ہے, اس کے اندر بھی جذبات ہیں, اس کے اندر بھی احساسات ہیں, لیکن اس کی ذمہ داری الگ ہے. جی اس کی ڈیوٹی خدا نے الگ رکھی ہوئی ہے. جی. اگر وہ بھی رات کو جاگ کر ماں کے بچے کے ساتھ اور اس کی ماں کے ساتھ گزار دے تو صبح نوکری پہ نہیں جا سکے گا. صحیح بات ہے. وہ بچہ 4 دن 5 دن اگر بیمار ہے, راتوں کو دونوں میاں بیوی جاگ رہے ہیں, تو ظاہر ہے کہ اس کو دفتر سے کہا جائے گا جناب کہ آپ 5 دن سے غائب ہیں. جی تو وہ کہے گا میں رات کو بچے کو جو ہے وہ سلا رہا تھا. جی تو وہ کہے گا جناب آفیسر کہ آپ کی زوجہ کدھر تھی؟ تو یہ ایک سسٹم بنایا ہے اللہ نے. تو بس مرد عورت کو کامل کرتا ہے, جی اس کی ضروریات, اس کی مالی ضروریات, نوکری کرتا ہے, محنت کرتا ہے, مزدوری کرتا ہے, اس کے لیے غذا, لباس, مکان کا انتظام کرتا ہے. یہ عورت کی ضرورت ہے. جی مرد کی ضرورت کیا ہے؟ وہ ضرورت عورت پوری کر رہی ہے. بالکل. یعنی مرد کے اندر محبت کی کمی ہے, احساسات کی کمی ہے, تو اب وہ اس کے لائف پارٹنر میں خداوند عالم نے وہ محبت اور جذبات جو ہے وہ رکھ دی ہیں. بس یہ دونوں ایک دوسرے کو کیا کرتے ہیں؟ مکمل کرتے ہیں, مکمل کرتے ہیں, کامل کرتے ہیں. یہ شادی کے ذریعے ممکن ہے. جی